بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور ایک سنت ہے کہ جب انسانوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ اچھے حالات بھیجتا ہے، اور جب انسانوں کے حالات برے ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بھی برا کر دیتا ہے، ان پہ پریشانیاں بھیجتا ہے، ان پہ مسائل بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا اٹل قانون ہے کہ جس میں پہلے کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، آج بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، آئندہ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ساری دنیا کے انسان حالات سے پریشان ہیں، مسائل سے پریشان ہیں، ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اجتماعی پریشانیاں بھی ہیں، انفرادی پریشانیاں بھی ہیں، ہر ایک کے گھر کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ اگر وہ لکھے جائیں تو کاپیاں بھر جائیں۔ اتنے سارے ہر انسان کے ساتھ ذاتی گھریلو مسائل ہیں، اور اجتماعی مسائل بھی بہت ہیں۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت اور آبرو محفوظ ہے، اور نہ عدالتوں میں ہمیں عدل ملتا ہے، نہ ہمیں حکومت کی طرف سے حفاظت ملتی ہے۔ اس سارے کا سارا نظام درم برم ہوا پڑا ہے۔ تو لوگ اس کی وجہ سمجھتے ہیں انسانوں کو، لوگ اس کی وجہ انسانوں کو سمجھتے ہیں، ساری دنیا اس کی وجہ اوروں کو ٹھہراتی ہے۔ ہر ایک نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دوسرے کی طرف اٹھایا ہوا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مجھے اور آپ کو ایک نظریہ دیا ہے۔ اگر اس نظریے کو دنیا کے سارے انسان سمجھ لیں، اس کو اختیار کر لیں، تو سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، ساری پریشانیوں کے دور ہونے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر جو بھی پریشانی آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم پہ جو بھی پریشانیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں، ان سب کے پیچھے تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم حالات کو ٹھیک کر دیں گے، اگر تم اعمال کو ٹھیک نہیں کرو گے تو تم چاہے کچھ بھی کر لو، تمہارے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہماری عوام نے ہمیشہ سے یہ نظریہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اب اگلی حکومت کا انتظار کرو، اگلے 5 سال کا انتظار کرو، اگلے الیکشن کا انتظار کرو، اگلے الیکشن کے بعد جو آتے ہیں وہ پچھلوں کی بھی یاد بھلا دیتے ہیں، ایسے وہ پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، ایسے مسائل کا باعث بنتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے آنے والی پریشانیاں بھی انسان بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے امیدیں لگائی حکومت والوں سے، امیدیں لگائی مخلوق سے، امیدیں لگائی اپنے جیسے انسانوں سے۔ اگر ہم اللہ سے امیدیں لگاتے، اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے، اللہ پہ یقین کرتے، اللہ کو بنانے والا یقین کرتے، اللہ کو بگاڑنے والا یقین کرتے، تو اللہ ہمارے مسائل کو ٹھیک کر دیتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ اس سارے ملک کا مالک، اس ساری سلطنت کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ اللہ پاک جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے؟ قرآن نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی تکلیف آئے تو فوراً اپنے اندر چیک کرو کہ آپ سے کون سی غلطی ہوئی ہے۔ اعمال انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گاڑی میں بیٹھ کے، بڑی بڑی کوچیں چلتی ہیں نا، کوچوں میں اسکرین لگی ہوتی ہے، اس میں فلم چل رہی ہوتی ہے، اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، سواری بن کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ سامنے فلم چل رہی ہے تو یہ بھی دیکھنے لگ گیا، یہ بھی دیکھنے لگ گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے دیکھنے سے کیا ہوگا، اگر میں نے فلم دیکھ لی تو کیا ہوا، یہ ساری گاڑی بھی تو دیکھ رہی ہے، اور کوئی بازار سے عورت گزر رہی ہے تو سارے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دیکھنے سے کیا ہوگا، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، میرے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا۔ سارے دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں، سارے دکاندار دو نمبری کر رہے ہیں، سارے دکاندار اپنے گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، خرید کسی اور ریٹ میں ہوتی ہے اور بتاتے کوئی اور ریٹ ہیں، تو بظاہر دکاندار یہ سمجھتا ہے میں نے جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا، اتنے سارے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ملازم، سرکاری ملازم اگر رشوت لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے رشوت لی تو کیا ہوا، میرے سے بڑے افسر نے بھی تو مجھ سے رشوت لی ہے، اس کے بڑے افسر نے بھی تو اس سے لی ہے، اور میں نے بھی آگے چھوٹے کو دینی ہے، چھوٹے نے مجھے دینی ہے، تو اگر یہ رشوت میں نے لے لی تو اس سے کیا ہوگا۔ حالانکہ انسان کے جسم سے جب اللہ پاک کی ایک نافرمانی صادر ہوتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ ہماری آنکھ سے نافرمانی ہو، ہماری زبان سے نافرمانی ہو، ہمارے کان سے نافرمانی ہو، ہمارے وجود سے کسی قسم کی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو، وہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی، اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ جیسے ایک آدمی کے ہاتھ میں پسٹل ہو اور وہ کسی پہ فائر کرے اور وہ گولی اس کو جا کر لگے، گولی نشانے پہ لگے اور وہ کہے کہ چھوٹی سی تو گولی ہے، میں نے مار دی تو کیا ہوا، چھوٹی سی گولی سے انسان مر جائے گا کیا، لیکن وہ تو گولی جائے گی تو پتہ چلے گا نا۔ جیسے گولی اثر رکھتی ہے میرے بھائی اور دوستو، انسان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اثر رکھتا ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ میری بیوی کو میرا نافرمان کر دیتے ہیں، جب کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ میرے بچوں کو میرا نافرمان کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بچوں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے بچے میری مان نہیں رہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب میری بیوی میری بات نہیں مان رہی ہوتی، میں کہتا کچھ ہوں اور وہ کرتی کچھ ہے، ان سے کہ باہر پڑھ لیں، یہ سامنے آ کے پڑھ لیں، خدا کے بندے۔ بیوی سے کہا کچھ کر رہی ہے کچھ، بچوں سے کہا کچھ کر رہے ہیں کچھ، تو کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس نے میری بیوی کو میرا نافرمان کر دیا ہے، میرے بچوں کو میرا نافرمان کر دیا ہے۔ میرے دوستو جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ تعالیٰ ضرور اثر دکھاتے ہیں، اس کا ضرور نتیجہ نکلتا ہے، تو بتائیے جب ساری زندگیاں نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوں، جب ساری زندگی کا نظام اللہ کی نافرمانی پہ آیا ہوا ہو، تو بتائیے ہمارے حالات اچھے ہوں گے یا ہمارے حالات برے ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اپنے نبی کے طریقے والی زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کریں اور اپنی زندگی میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں، اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ ہونے دیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے نبی کو سچا بھی مانتے ہیں، اپنے نبی پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اپنے نبی کو سب سے زیادہ عظیم الشان بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو آخری نبی اور نبیوں کا سردار بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو سب سے اچھا مانتے ہیں، لیکن جب زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے تو اپنے نبی کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ یہ جتنی نوجوان نسل ہے نا، یہ اپنی زندگی کو حضور کے طریقے سے ہٹ کر گزارتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ میں کس کے طریقے کے خلاف چل رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے
عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اسٹاپ پہ، پھر گاڑی کا وقت ہو گیا، سنت پڑھنے کا موقع نہیں تھا، تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو مجھے ساتھی نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھ سے سنت نہیں پڑھی جائے گی، بس آپ کے ساتھ میں نے فرض پڑھ لیا وہ کافی ہے، نہ میں نے سنت پڑھنی ہے نہ میں نے وتر پڑھنا ہے۔ تو اس نے تو بس ایسی بات کہہ دی کہ مجھ سے سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کس کی سنت کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کی سنت کو چھوڑنے لگیں؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس ذات کی سنت کو آپ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ نبیوں سے وہ سارے نبیوں کے امام اور سردار ہیں، وہ آپ کی ماں سے زیادہ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنی دعائیں امت کے لیے آپ نے مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرے گی جتنی ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ جس نبی نے آپ کے لیے اتنی دعائیں کی اس کی سنت چھوڑ دو گے؟ جب یہ ہمارے نوجوان نائی کے پاس داڑھی کٹوانے جاتے ہیں، داڑھی منڈوانے جاتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میں کس کی سنت پہ اس طرح چلوانے لگا ہوں، کس کی سنت پہ میں کینچی چلانے لگا ہوں، کس کی سنت کو میں گٹر اور نالی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو کاش کہ ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کی کیا سنت ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان یہ والی زندگی اختیار کر لیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق بنا لیں، خدائے پاک کی قسم ان کا حکمران اگر فرعون بھی بن گیا تو بھی ان کے حالات خراب نہیں ہو سکتے۔ ان کا حکمران اگر فرعون بھی بن گیا تو ان کے حالات خراب نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کی زندگیاں سنت کے مطابق نہ آئیں، ان کی زندگی سے نافرمانیاں نہ نکلیں، انہوں نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اور فیس بک اور یوٹیوب پہ ننگی فلمیں اور فاحشہ عورتوں کی تصویروں کو دیکھنا نہ چھوڑا، تو ان کا حکمران چاہے جنید بغدادی بن جائے، چاہے حضرت غوث اعظم بن جائیں، تب بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی ہم سب کے سب اس کی نیت کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ بھئی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ، اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک 24 گھنٹے کی زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزارنے کی نیت کریں۔ یہ نوجوان نسل خاص طور پہ ان سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھو، اپنے سر پہ ٹوپی پگڑی رکھو، اور اپنی شلوار کو پانچوں ٹخنوں سے اوپر رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھو۔ آپ کی ماں زندہ ہے اس کی دعائیں لو، آپ کے باپ زندہ ہیں ان سے دعائیں لو۔ لوگ بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں، ماں باپ بوڑھے مر رہے ہوتے ہیں ان سے دعائیں نہیں لیتے، حالانکہ ماں باپ کی دعا ساری دنیا کے سارے بزرگوں کی دعا سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، اور آپ کے گھر میں بیوی ہے اس کی خدمت کریں، اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہیں، نرمی کا برتاؤ کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے یغلبن الکریم ویغلبہن اللعین، جو عورتوں کو دباتا ہے وہ کمینہ آدمی ہے، جو عورتوں کو دبا کے رکھتا ہے، عورتوں سے لڑتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، عورتوں کو ڈانٹتا ہے، عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ آدمی ہے۔ اور جو عورتوں سے دب جاتا ہے، عورتوں سے دب جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کریم آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا چاہیے، بیویوں سے لڑنا، بچوں سے لڑنا، بیویوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، یہ ہمارے نبی کا طرز نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اپنے بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا خیال کرنا، یہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی ہے۔ تو اس ساری زندگی کو اختیار فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آج تک جو ہم سے گناہوں والے کام ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، سنت کی خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں، اس پہ توبہ کر لیں، اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جو پریشانیاں آئی ہیں اللہ وہ پریشانیاں بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، جو اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں، اس کو ہر غم سے خوشی دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ اور میں سچی توبہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں آج کے بعد ہم نہ اللہ کو ناراض کریں گے نہ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔